ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ایک اچھا، صاف اور پاکیزہ معاشرہ اور فیملی بنانے کے لیے اسلام نے جو اصول ہمیں عطا کیے ہیں ان اصول کو اختیار کریں. اس میں ایک بات یہ بھی بتلائی گئی تھی کہ اس وقت جو جنسی تعلقات ہیں اور سیکسول ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آدمیوں کو بھی عورتوں کو بھی ایسے اسباب، ایسے ذرائع اور ایسی چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں اور یہ مینٹلٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح پانی انسان کی ایک ضرورت ہے، آدمی کو پانی مل جائے اسے پی لے، ضرورت پوری. کھانا انسان کی ایک ضرورت ہے، کھانا جہاں مل جائے انسان کھانا کھا کے اپنی ضرورت پوری کر لے. ٹھیک اسی طرح یہ مینٹلٹی پیدا کرنے کی پوری کوشش اور پلاننگ ہے کہ سیکس بھی انسان کی ایک ڈیزائرز ہے، ایک خواہش ہے اور انسان سے جس طرح ہو سکے وہ اسے پورا کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس میں خطرناکیاں کیا ہوں گی؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس سے آدمی جب جوانی کا نشہ ہوتا ہے اور عشق اور محبت کا جنون ہوتا ہے تو آدمی اس نشے میں اندھا ہو کے پھر اس کے انجام کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جوان آدمی اپنی ساری جنسی چیزوں کو پورا کرنے کا اختیار کر لے گا، 10 سال انجوائمنٹ کر لے گا، 20 سال انجوائمنٹ کر لے گا، لیکن میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، جب وہ مرد یا جب وہ عورت بوڑھی ہوگی پھر اسے کوئی ایک گلاس پانی دینے والا نہیں. پھر اگر وہ باتھ روم کے اندر پیر سلپ کرتے ہیں اور وہ گر جاتی ہے یا گر جاتا ہے تو اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، شاید کرا کر اسی باتھ روم میں دم تو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اولاد نہیں. اس نے جس کھانے کی طرح اپنی ایک ضرورت سمجھی تھی، سیکس کو پورا کر لیا تھا، لیکن صاحب بعد میں اس کا جو بھیانک نتیجہ ہے وہ انسان پھر اس اسٹیج پر پہنچنے کے بعد آنسو پر آنسو بہائے گا، روئے گا، تڑپے گا، سسکے گا. کوئی بیماری کی حالت میں صاحب کپڑا بھگو کے بھی ماتھے پہ رکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک لقمہ حلق کے اندر ڈالنے والا نہیں ہوگا، پانی کا ایک کوئی قطرہ پپڑی پڑے ہوئے ہونٹوں پر چوانے والا نہیں ہوگا. یہ اس کا بھیانک انجام ہوگا دنیا کے اندر. آخرت میں جو سزائیں دی جائیں گی وہ تو بہت خطرناک ہے، دنیا میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہرحال میں نے کہا تھا کہ قرآن میں، اس سے پہلے میں نے پوری اسی پر گفتگو کی تھی، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا. قرآن میں نے کہا تھا اس وقت ایک بات یہ بھی پھیل رہی ہے کہ جس کو انسسٹ کہا جاتا ہے. انسسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام رشتے جن رشتوں میں شادی نہیں ہو سکتی،
جیسے بھائی بہن شادی نہیں کر سکتے، اور پھوپھی اور بھتیجا شادی نہیں کر سکتے، انسسٹ کہتے ہیں اس طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا۔ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیا تھا، ایک مثال بھی دی تھی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بے حیائی پر روک لگانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ الفاظ اور اس کے بعد قرآن کی آیت میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، ان تعلیمات اور حدیث میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ان چیزوں کا اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، یاد رکھیے کہ ہم پھر بچ نہیں سکتے۔ پہلی چیز قرآن میں یہ کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کیجیے، بلکہ کیا کہا گیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت اٹکیے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر صاحب کہیں کوئی کانفرنس ہو اور کوئی بڑا منسٹر ہو آ رہا ہو، تو دور دور تک اس کے سارے پہرے بٹھائے جاتے ہیں، اور 5 کلومیٹر کے رینج میں، 10 کلومیٹر کے رینج میں، 2 کلومیٹر کے رینج میں اس کے قریب کسی کو نہیں پھٹکنے دیا جاتا ہے، کیونکہ قریب آنے میں خطرہ ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پہرے بٹھائے کہ آدمی زنا کے قریب تک نہ پہنچنے پائے، ورنہ اس کا انجام، اس کی خطرناکیاں، اس میں آنسو، اس میں فیملیوں کی تباہی و بربادی، اس میں بچوں کے ساتھ بدسلوکیاں، یہ سارے جرائم پیدا ہو۔ اب دیکھیے آپ پابندی کیسے لگے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ابن عباس کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صاحب ہم کہتے ہیں کہ آئی سپورٹ حجاب، ہم پردے کو سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ آئی ایڈاپٹ حجاب، ہم حجاب اختیار کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا حکم ایک مسلمان کے لیے کافی ہے، پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر قرآن کے حکم سے اگر مسلمان کو ہٹانا چاہے تو مسلمان حکومتوں کو لات مار سکتا ہے، بڑے بڑے کانسٹیٹیوشن کو لات مار سکتا ہے، لیکن قرآن کے حکم کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھ کر اسے نہیں چھوڑے۔ لیکن اس کے لیے سچا جذبہ، میں نے کہا تھا کہ صاحب آئی سپورٹ حجاب، آئی ایڈاپٹ حجاب، آئی جو ہے یہ کہہ دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ حجاب کی جو انسٹرکشنز ہیں، جو قوانین ہیں، جو تعلیمات ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری فیملی ہے۔ دیکھیے آپ، فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ہر ابن آدم کے لیے زنا کا حصہ لکھا ہے، اور اس حصے تک وہ پہنچ کر رہے گا۔ آگے کی بات دیکھیں، کہاں میں نے کہا تھا کہ پہرے بٹھائے جائیں تاکہ صاحب کوئی قریب نہ آنے پائے، قریب آنے میں خطرہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ آئیے، پہرے بٹھائے گئے، اگر ان پہروں کو صاحب توڑ دیا گیا تو پھر خطرہ۔ کیا فرمایا؟ زنا العین، یہ آج ہمارے سماج سے نکل گیا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ۔ زنا العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ آنکھ تیر، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یا تیر ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان سے کہا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت دو، نوک کرو، دستک دو، یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں جائے تو میرا گھر ہے، میری بچیاں ہیں، میری اماں ہے، میری بیوی ہے، لیکن صاحب وہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟
ایسے گھستے چلے جائیں؟ فرمایا وہاں پر بھی اجازت لے کر اندر داخل ہونا. میں بتاؤں گا کیوں ایسا. تو یہ آنکھ کا زنا دیکھنا، ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ اس زنا کاری میں ہمارا کتنا بڑا طبقہ انوالو ہے. اور زنا الاذن الاستماع، کہ کان کا زنا، یہ زنا اللسان المنطق، ایک روایت میں فرمایا گیا الکلام، زبان کا زنا، کسی عورت کے ساتھ، کسی نامحرم کے ساتھ لگاؤ اور لپٹ کی باتیں کرنا، اس میں تلذذ حاصل کرنا، اس سے انجوائمنٹ کرنا. آدمی، میں نے کہا تھا کہ عورت کی آواز میں، اس کی ہر چیز میں اٹریکشن ہے، کشش ہے. اور یہ کشش اس لیے خدا نے رکھی ہے کہ اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. اگر یہ کشش نہیں ہوگی تو پورا تمدن ختم ہو جائے، پوری آبادی ختم ہو جائے. کیوں آدمی چاہے گا کہ صاحب ایک فیملی کا جو ہے وہ ساری رسپانسبلٹی، سارے ایکسپینڈیچرز اور اس کے سارے اخراجات اپنے سر پر لیں؟ اس اٹریکشن کی وجہ سے فرمایا کہ آدمی اگر تلذذ کرتا ہے، انجوائمنٹ کرتا ہے اور ملہا کے گفتگو کرتا ہے اور اس میں صاحب مزہ لیتا ہے اور چٹکارے لیتا ہے، یہ زبان کا زنا، زبان کا زنا. فرمایا والنفس تتمنى وتشتهي، اور انسان کا دل خواہش کرتا ہے، آگے قدم بڑھانے کا جذبہ رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے. اور فرمایا والفرج يصدقه، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ بنیاد ہے کہ جب آدمی اپنی آنکھ کو بچائے گا، اپنی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنے کانوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تو اس کی سوچ پاک ہوگی، اس کے خیالات پاک ہوں گے، اس کے نظریات پاک ہوں گے، اس کی تھنکنگ پاک ہوگی، اس کے تھاٹس پاک ہوں گے، اور اس کے دل کے اندر ایک اچھا جذبہ اور اچھے خیالات کے ساتھ پھر اسے قرآن کی لذت ملے. ایک بہت بڑے اللہ والے یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب آج ہمیں مسجد سے وحشت ہوتی، قرآن سے وحشت ہوتی، دین کی بات سننے میں آدمی کو صاحب ہر وقت ٹکٹکی باندھے ہوئے ہر منٹ پہ گھڑی دیکھتا رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مزہ نہیں. اور قرآن کی تلاوت سے اس انسان کو لذت نہیں مل سکتی ہے. یاد رکھیے، جو آنکھوں کی زناکاری میں مصروف ہے، جو زبان کی زناکاری میں مصروف ہے، جو ہاتھوں کی زناکاری یعنی پکڑنے کے ذریعے سے جو ہو سکتی ہے، پیروں کا زنا کہا گیا جو اس طریقے سے میلوں اور ٹھیلوں میں اپنی آنکھوں کو سینکنے کے لیے اور اپنی آنکھوں کو مس استعمال اور غلط استعمال کرنے کے لیے جب پیر اس کے چل کے جاتے ہیں تو وہ پیروں کا زنا ہے. ورنہ ایسے انسان کو عبادت کی لذت، قرآن کی لذت، تلاوت کی لذت، تسبیح کی لذت نہیں مل سکتی. آج ہمارے اندر صاحب یہی قرآن تھا. ہمارے بزرگان دین قرآن کھولتے تھے، پڑھتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. اور یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو کے گر جاتے. آج وہی کلام ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، صاحب ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہمارے دل سنگ ہو گئے، ہمارے دل سنگ آلود ہو گئے، ہمارے دل گندے ہو گئے، ہماری زبانیں گندی ہو گئیں، ہماری نگاہیں گندی ہو گئیں، ہمارے کان گندے ہو گئے، ہماری تھنکنگ اور سوچ گندی ہو گئی، جس کی بنیاد پر آج تلاوت میں انسان کو مزہ ہے. فرمایا جب دل پاک ہوں گے، یہ بہت بڑے اللہ والے کا یہ کہنا ہے کہ جب دل پاک ہوں گے تو انسان کو تلاوت کرنے میں وہ مزہ آئے گا کہ تلاوت کرتے کرتے وہ صبح سے شام ہو جائے گی اور شام سے صبح ہو جائے گی اور وہ چاہے گا کہ وہ اس لذت کو حاصل کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پہرے بٹھائے گئے، اور میں نے ایک بات یہ کہی تھی
یہ قرآن کا حکم ہے، اجازت لے کر جانا گھر کے اندر، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں جاؤں، میں بھی اجازت لوں؟ فرمایا ہاں تم بھی لو۔ فرمایا کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف میری ماں، اور میں ہی ان کی خدمت کرتا ہوں، میں ہی ان کی ساری چیزیں انجام دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم بھی اپنے گھر میں اجازت لے کے ہی جاؤ۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دے دو؟ اب یہاں پر ایک بات بہت بنیادی ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا انسیسٹ جو بھائی بہن کے ساتھ انوالو ہو رہا ہے اور بیٹی جو ہے وہ باپ کے ساتھ انوالو ہو رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب میں کوئی ایک نرالی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ذرا گراؤنڈ پہ اتر کے دیکھیے، گراؤنڈ پہ اتر کے دیکھیے تو معلوم ہوگا ایسے ایسے مسئلے آئے ہیں ہم لوگوں کے پاس، لوگوں نے ایسی ایسی درخواستیں کی ہے، ماں آتی ہے اور روتی ہے اور کہتی ہے کہ صاحب مولانا صاحب کوئی ایسا تعویذ ہو، کوئی ایسا میٹر ہو کہ باپ کی نگاہ اس وقت بیٹی پر وہ والی ہے جو کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ کیوں ہوا؟ قرآن میں نے کہا جہاں اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن میں اس کے نیچے کی تعلیمات دی گئی کہ ایک باپ کو بھی اپنی جوان بیٹی کو گھور کر نہیں دیکھنا چاہیے، ایک بھائی کو بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت میں، اور یہ بھی جو بڑے بڑے نفسیات کے اور انسان کے اعضاء پر تحقیق کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ محرکات عمل میں، یعنی انسان کے اندر جو اعمال انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوی محرک اور فیکٹر ہے تو وہ سیکس ہے۔ اب قرآن میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو میں نے آیت پڑھی تھی، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ اس چیز سے کیسے رکا جا سکتا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ عجیب و غریب بات ہے، کہا کہ یہ آیت اپنی نگاہ نیچی کر کے چلو، مارکیٹ کے لیے بعد میں، مارکیٹ میں تو آپ اگر زیادہ نگاہ نیچی کر لیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ آیت گھر کے لیے، گھر کے لیے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہیں گھروں پر ایسا قابو کنٹرول میں رکھیں کہ ہماری نگاہ گھر میں اپنی بہن یا جو بھی اپنے عزیز و قریب ہیں، ان تمام جو ہمارے محرم ہیں ان چیزوں پر جس سے انسان کے اندر وہ جنسی جذبات ابھرتے ہیں، ان چیزوں کی طرف ہماری نگاہ نہ اٹھے۔ یہ گھر کے لیے، باہر کے لیے بھی ہے، اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کا کانٹیکسٹ کیا کہتا ہے، قرآن کا سیاق کیا کہتا ہے کہ پہلے اجازت لیجئے اور گھر میں جب آپ اپنے آئیے تو اپنی نگاہیں، بیٹیاں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور جو پورشن سوائے چہرے کی ٹکیا، یہ گھر کے لیے ہے، محرم کے لیے یہ چہرے کی ٹکیا، یہ ہاتھ اور پیر، اس کے علاوہ پورشن کو کوئی خاتون اپنے بیٹی اپنے باپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، بہن اپنے بھائی کے سامنے نہیں کھول سکتی ہے ان پورشن کے علاوہ۔ ہاں، اپنے شوہر کے سامنے یا پھر شدید ضرورت پر ڈاکٹر کے سامنے جتنی ضرورت ہو اتنا پورشن کھولا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، اور اسی آیت میں آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ
کہ گھروں کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، یا ہم کیونکہ گھر میں دین کو ہم بتائیں گے، جب تعلیم کا حلقہ لگائیں گے اور اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی ماں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو ہم انہیں بتائیں گے دین کیا ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو گھروں میں جھکا کر رکھیں، آدمی بھی جھکا کے رکھیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور جب باہر آئیں گی تب تو وہ پورا کور ہو کے آئیں گی، نقاب پہن کر آئیں گی، پورے پردے کے ساتھ آئیں گی۔ اس کے لیے میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا، اور یہاں پر فرمایا جب گھروں میں رہے گی تو ایڈیشنل کور جو ہوگا، جو ایک مزید اوڑھنی ہوگی، وہ بھی اپنے جو ہے وہ سینے پر رکھیں گی، تاکہ جو اس طریقے کا ابھار ہوتا ہے وہ کسی اپنے محرم کے سامنے نہ ہو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ بہرحال میرے عزیز و بزرگوں، دوستوں، اور جو محارم ہے فیشن بنا دیا گیا، اس شادیوں میں، پارٹیوں میں آج جو ہماری چچا زاد بہنیں ہیں، پھوپھی زاد بہنیں ہیں، خالہ زاد بہنیں ہیں، آدمی ان کو سسٹر سمجھتا ہے اور ان سے پردہ ختم کیے ہوئے ہے، اور حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ شیک ہینڈ بھی کر رہا ہے اور معانقہ بھی کر رہا ہے، کانگریچولیشن اس طریقے سے دی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے سماج کے اندر یہ بدبودار چیزیں داخل ہو گئی ہیں، جس کی بنیاد پر میں نے جو کہا انسیٹس جو ہے وہ ہمارے سماج کے اندر جو یورپین کلچر تھا، جو مغربی تہذیب کے لوگوں کا تھا، جو بدبودار لوگ تھے، جو گندے لوگ تھے، نجس لوگ تھے، بے شرم تھے، بے حیا تھے، جنہیں صاحب اپنے جانور، یوں کہہ لیجیے جانور تھے، گورو اور ہرہا تھے، صاحب ان کی تہذیب کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، ہم نے کاپی کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ صاحب ماں کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں باپ جو ہے وہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ انوالو ہو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے ایڈوانس بن جائیں گے، ہم کلچرڈ ہو جائیں گے۔ نہیں میرے عزیز و بزرگوں، دوستوں، شرم و حیا وہ چادر ہے کہ اگر ہم نے اور اگر اس چادر کو ہم نے اتارا، یاد رکھیے ہمارا اعتماد ہماری بیوی پر، ہماری بیوی کا اعتماد ہمارے اوپر کھو جائے گا، اور جب اعتماد کھو جائے گا، اربوں روپیہ ہونے کے باوجود زندگی اجیرن ہوگی، سکون نہیں ہوگا، اور پھر اس نگیٹو ایٹماسفیئر میں، اس منفی ماحول میں، یاد رکھیے اس کو، جو بچے پروان چڑھیں گے کبھی ان کے دماغ میں اچھی سوچ نہیں آ سکتی۔ جب ہمارا اعتماد اپنی بیوی پر اٹھ گیا، بیوی کا اعتماد ہمارے اوپر اٹھ گیا، سانس کالے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ہماری اولاد دیکھ رہی ہے کہ ماں باپ صاحب اس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں، آئے دن کھٹپٹ چل رہی ہے، اور صاحب اس میں اعتماد کھو چکا ہے۔ یاد رکھیے ایسے بچوں کی زندگیوں میں کبھی پازیٹیو تھنکنگ نہیں آ سکتی، اور اس طرح کی چیزوں سے آپ یہ بھی یاد رکھیے، جو یہ میری بات نہیں ہے، یہ جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بڑے بڑے ریسرچرز ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے بچوں کے دماغ میں مینٹل پرابلمز، یعنی جو دماغ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، جیسے ڈپریشن میں جانا یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری بیماریاں، مینیا ہو جانا، اور آدمی کے دماغ میں جو ہے اس طریقے کے کیڑے گھس جانا، یہ مینٹل پرابلمز اس طریقے سے جب ماحول کے اندر یہ گندگیاں آئیں گی تو مینٹل پرابلم سے دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور کوئی حکیم روک نہیں سکتا۔ صاحب کیا ان کے پاس پیسے بھرے ہیں مغربی کلچر کے بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے دانا اور فرزانہ، اور صاحب وہ گاڑیاں لیتے ہیں اور فل اسپیڈ سے جاتے ہیں اور سمندر میں کودتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی مینٹل پرابلم ہے۔
سوسائڈ کرنے والے، خودکشی کرنے والے، اپنے آپ کو تباہ کرنے والے، زندگی کا مزہ نہ دیکھ پانے والے سب سے زیادہ اگر کہیں لوگ ملیں گے تو آپ کو یورپین کنٹریز میں ملیں گے، جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو جن کی کاپی کرنے میں ہم اپنے آپ میں جو ہے پراؤڈ محسوس کرتے ہیں، جن کا کپڑا اتار کے پھینک دینے میں ہم اسے چوم کر پہننے میں اپنے آپ میں سپیریئرٹی محسوس کرتے ہیں، ان کا ڈریس جو وہ تھوک دیتے ہیں وہ ہم پہننے میں اپنے آپ کو بڑا ایڈوانس اور کلچرڈ سمجھتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ فیملی کا پورا سسٹم تباہ، بچوں کی تربیت نام کی کوئی چیز نہیں، باپ بیٹوں میں وہ الفت محبت نہیں، ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، بیوی اپنا پیمنٹ کرتی ہے، شوہر اپنا پیمنٹ کرتا ہے، یہ ان کی زندگی، اور صاحب کون سی شام آئے کہ گاڑی سٹارٹ کریں اور فل اسپیڈ مارے اور جا کے سمندر میں چھلانگ لگائیں، یہ ہر روز ان کے یہاں کیسز ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی تہذیب پر پراؤڈ کیجئے، اپنے کلچر پر فخر کیجئے، اپنی سویلائزیشن پہ ناز کیجئے، اپنے طریقے کو لیجئے، اپنے آپ کو آنکھ کے زنا سے بچائیے، کان کے زنا سے بچائیے، زبان کے زنا سے بچائیے، اپنے بچیوں کی شرم کی حفاظت کیجئے، حیا کی حفاظت کیجئے، بے شرمی کی چادر کو اتار کے پھینک دیجئے اور ایک اچھا سماج تیار کیجئے، لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ ہاں یہ پردے کے سپورٹر، یہ ہے سپورٹ پردے کو کرنے والے، یہ ہے پردے کو پروموٹ کرنے والے، یہ ہے حجاب کو آگے بڑھانے والے، یہ ہے شریف اور سنجیدہ لوگ۔ جب تک سماج اس رخ پر نہیں آئے گا، میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، آپ یاد رکھیے، میں نے آپ سے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی، اس بات کو پھر میں کہتا ہوں، آپ کو جن جن چیزوں پر عمل کرنے کا موقع خدا نے دیا ہے، اگر آج آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے، کل کو خدا وہ موقع چھینے گا، پھر آپ تل ملائیں گے اور احتجاج کریں گے، پھر بھی آپ کو خدا کی طرف سے وہ موقع نہیں دیا جائے۔ اس لیے موقع دیا صاحب، ہمیں موقع دیا گیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نے موقع دیا ہے، چانس دیا ہے، اپارچونٹی دی ہے، ہم اسے غنیمت سمجھیں، اس کو فالو کریں، اپنے اوپر اسے امپلیمنٹ کریں اور شریعت کے ایک ایک حکم کو اپنی سر اور آنکھوں پہ رکھیں اور پریکٹیکلی اور فزیکلی اور انڈیویجولی اور پرسنلی اور جو بھی نلی ہے ہر اعتبار سے ہم اسے کر کے دکھائیں، تاکہ یہ سمجھا جائے یہ قرآن کے سچے فالوورز ہیں اور قرآن کا ایک نقطہ نہ بتایا جا سکتا ہے اور نہ ہی بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا، ہماری فیملی کا سسٹم صحیح ہو تو قرآن کی انسٹرکشنز اور قرآن کی ہدایت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں کی اللہ تعالی اور بہو بیٹیوں کی پوری حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے حق کی لڑائی میں مزید طاقت عطا فرمائے اور فلاح و